ہم مجھے تو یہی لگ رہا تھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن ریکارڈنگ نہیں، اب ہو رہی ہے، اب ہو رہی ہے۔ شاید سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اطہر چائے پی رہے تھے آپ؟ ٹھیک ٹھیک۔ اطہر بھول گئے ریکارڈنگ کرنا؟ نہیں حضور، ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے الزبتھ کی طرف۔ کس کی طرف؟ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اس کی ایک کاپی الزبتھ کے پاس بھی آتی ہے اور میرے پاس بھی آتی ہے۔ اچھا، میری تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، شروع سے ہی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، آل از اوکے، آل از اوکے۔ اچھا، تو چلے پیچھے چلیں گے بھی۔ اب عائشہ کو میں نے عالم ارواح میں دیکھا، بی بی عائشہ کو، بڑی حسین ہے، لیکن حسن کے بعد ابھی تک نور کا لباس نہیں ملا۔ وہ ہوا کیا، وہ علی سے لڑائی ہو گئی نا، وہ کیا کہتے ہیں، یہ جنگ جمل کہتے ہیں اس کو، جی جی جی، جس میں 20,000 ہاں جی، 10,000 مارے گئے تھے آپس میں۔ یہ بھی ایک داغ بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود حسین ہے۔ تو جویریہ کو بھی دیکھا، سب بیویاں وہ آتی ہیں، ان کا دن رکھا ہوا ایک جمعرات کا۔ تو اب پیچھے پیچھے کہ اب یہ جویریہ کے حجرے میں جائیں گے، تو اس کے بعد میں پیچھے سے تو دیکھا کہ حجرے میں جانے کی بجائے وہ مسجد نبوی میں جا کے محمد صاحب لیٹ گئے۔ اب آپ بتائیں کہ کبھی ایسے بھی نماز ہوتی ہے کہ آپ پیٹ کے ساتھ لیٹ جائیں، جیسے کوئی بسیدہ کپڑا لیٹا ہوا پڑا، آپ نے گرا دیا اور کچھ کہہ رہے تھے، اور آواز میں وہ تھی، کیا کہتے ہیں، ہچکچا، وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ جب آپ سے بولا نہ جائے غم کے مارے، ہچکی ہچکی لغرش بھر جانا، ہچکی بھر جانا۔ یہ آواز میں بڑی کمباہٹ اور ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے، اور کچھ کہہ بھی رہے تھے، اور ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی، یعنی کہ مسجد کی جو چٹائی تھی جیسے کوئی بسیدہ کپڑا، یعنی کہ سیدھا لیٹے ہوئے تھے۔ اور عائشہ کہتی میں نزدیک گئی، میں نے کہا یہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا، میں تو جویریہ کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ پنجابی میں کہتے ایک ہی ہو گیا۔ تو میں نے سنا پھر جو کہہ رہے تھے، تو وہ اب چٹر صاحب آپ کی بات آ گئی کہ دماغ میں امیج خدا کی، تو کہتے میں نزدیک ہوئی تو میں نے سنا، کہہ رہے تھے کہ اے رب، میرا خیال اور میرا دل تجھ میں کھویا گیا۔ اب آپ کا خیال بھی کھویا جائے اور دل بھی کھویا جائے تو باقی رہ کے ہی آپ مجھے واہ واہ واہ، آپ کا خیال بھی چلا گیا خدا میں، آپ کا دل بھی چلا گیا، تو پھر آپ کو سجدوں سے کوئی روکے گا کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کے بعد میں بتاتا ہوں بات، آج بات کھول ہی دیں۔ میں محمد صاحب سے ملنے گیا تو فردوس میں میں نے ایک، مجھے ملے، گلے لگایا، ہاتھ پکڑ لیا، تو میں نے پانی کے چشمے کے قریب ایک حسن کا پرتو دیکھا، فرشتہ عورت، تو اس کا حسن دیکھ کے مجھے تعجب ہوا۔ تو محمد صاحب ہے تو بڑے کھلاڑی، پہلوان ہیں جی اپنے وقت کے، فوراً پہچان گئے، نگاہیں دل سے ملتی ہیں، دل دل سے ملتا ہے، کہا کہ اس کے حسن پہ تعجب ہوا۔ میں نے کہا ہاں، تو کہا یہ مجھے جبرائیل نے دی تھی اور آج میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو جب پیار کے سودے خدا سے ہو جائیں تو پھر ساری جنتیں جو ویسے ہی، وہ پوری جنتوں میں وہ کہتے پھرتے یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، وہاں کوئی لینے والا نہیں رہتا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے، آپ کے لیے ٹھیک، کہا نہیں اب تو میں نے دے دی۔ تو پیارے
جو جتنا خدا کی محبت میں چلا گیا، ہر جنت کہتی ہے تو سب کچھ لے لے، ایک راز الہی کی بات کر جا جانے والے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیوں؟ یہ بھی سن لے۔ جانے والے پتہ نہیں تو لوٹ کے بھی آئے گا کہ نہیں، لیکن ایک راز الہی کا کوئی ایسا راز کھول جا جو ان جنت والوں نے نہیں سنا، تو اگر تو کھول جائے یہاں تو ہمیں امید ہے کہ خدا کا نور بھی یہاں سے گزر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تبھی تو کہا گیا ہے وہ یہ ڈھیٹ قسم کے اندھے مسلمان یہ نہیں سمجھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب ان کا قرآن بھی میں ان کو سکھاؤں تو میرا وقت بھی ضائع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بالکل بالکل۔ ان کا قرآن بھی ان کو میں ہی سکھاؤں، عیسائیوں کی بائبل بھی ان کو سکھاؤں میں، عیسائیوں کو، یہودیوں کی تورات ان کو سکھاؤں، تو پھر وہ راز الہی، میرا تو وقت ضائع ہو گیا۔ تو بڑی کوشش کرتا ہوں، اب جب یہ لوگ آتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں اپنی کتاب سے ہی، کہ ہماری کتاب سے ہی، تو پھر ان کی کتاب سے میں اس نیت سے بتاتا ہوں کہ چلو ان کی کوئی لات، کوئی دیا ہاتھ بایاں کہیں پہنچا آخرت میں تو ان کی جو کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹنٹیاں کھل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب ایک مضمون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو سن کر تو حضور بھی، محمد صاحب بھی باغ باغ ہو گئے، میری بلائیں لی، قرآن اتر رہا ہے ادھر اور بات عجیب چل رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی پہ کلام اترے اور وہ سمجھ بھی جائے، اس بات کو بھی یاد رکھنا۔ الہام آ رہے ہیں غلام احمد قادیان کو، بات نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ بات سمجھ جب آتی ہے جب سارے عشقوں سے جان چھٹ جائے، واہ۔ ساری محبتوں سے جان چھٹے، تب جا کے یہ گٹھری جو ہے یہ کھلتی ہے۔ تو قرآن پہلے عجیب سا مضمون کہتا ہے، یہ کہہ کے پھر کچھ اور کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں نا، آپ مجھ سے بات چیت کر رہے ہو، آپ مجھ سے گوبھی کا پوچھ رہے ہو، میں آگے سے بتاؤں کی بات شروع کر دوں، بتاؤں کو چھوڑ کر پھر کچھ اور بات شروع کر دوں، تو کہیں گے بھی بندہ ہل گیا ہے۔ کیا خیال ہے جی آپ کا؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ بندہ ہل گیا، مضمون ہی کچھ اور پہ ایک دم یہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ تو لگتا ہے کہ جو کلام بھی ہے خدا کا، اس کو پڑھ کے لگتا ہے کہ خدا بھی ہلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمیں ہلانا چاہتا ہے۔ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم ہل جائیں گے، خدا کی بہار کا زمانہ پھر ہم پہ چھا جائے گا۔ تو خدا کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ او جی، واہ واہ۔ اس مضمون کو سامنے رکھو اور ذرا وہ بول یاد کرو جو، اور وہ گانے والا مکیش ہے، کوئی شرط ہوتی نہیں پیار میں مگر پیار شرطوں پہ تم نے کیا۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ واہ۔ ہاں جی ہاں جی۔ کہہ رہے ہیں فَاسْکُرُونِی أَذْکُرْکُم، تو مجھے یاد تو کر۔ وہ کیا ہے، مجھے یاد آ گئی کہ وہ بات انہوں نے لکھا تھا اس میں پیور ڈسکشن میں سوال و جواب دے رہا تھا کہ وہ کیا تھا، تنہائی میں تجھے فریاد تو کر سکتا ہوں، یہی تھا جی جی جی۔ تجھے فریاد تو کر سکتا ہوں، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں، جب چاہوں تجھے مل سکتا نہیں، لیکن جب چاہوں تجھے یاد تو کر سکتا ہوں۔ یاد تو کر سکتا ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔
तो मैं एक दफा पढ़ लूं तो मुझे याद हो जी जाता। हजूर, वाह। जो चीज मेरे जी, दिल पे लगे मुझे फिर बोलते थे। तो खुदा कह रहा है, देख मैंने तुझे मोहब्बत करने में अपनी कोई शर्त नहीं लगाई। मैं इस वीराने में, इन तन्हाइयों में हमेशा ही तुझे याद करता रहता हूं। तू भी तो मुझे याद करके देख। वो खुदा को पता है कि इंसान जो है ये बहुत ही, इसके दिलों को जंग लग गए हैं। तो छोटी सी शर्त रख दी, नो छोटी सी कंडीशन, कि कभी करके तो देख। तू कभी करके देखेगा, फिर तुझे मेरी कदर कीमत का एहसास होगा। मैं तो तुझे 24 घंटे ही याद करता हूँ। वाह वाह वाह। इससे पहले तुझे कैसे लगेगा पता? जब तुझे ये एहसास हो जाएगा, एक दफा तूने याद किया और तेरे आंसू गिराए, तो इस याद और इस आंसू में, चाहे वो चंद घड़ियां हो या वो लम्हात हो, अगर मैं सही कह रहा हूं, तो बस यही घड़ियों के अंदर इन्हीं घड़ियों के अंदर वो पर्दा हट जाएगा। वो पर्दा हटेगा तो जो खुदा की याद तेरे लिए है, जैसे खुदा ने कहा था ना कि जब मैं आदम में रूह फूंकूं, याद है आपको? वह इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाहिलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। जब मैं रूह फूंकूं तो तुम सजदे में चले जाना। तो जब पर्दे हटे और पता लगा खुदा की खुशबू और खुदा की सांसों से वो तेरी तरफ आई, तो सारी जन्नतें सिमट कर तेरी तरफ लपकी कि तुझे फिर ना जाने दे। तो फिर तुझे एहसास हुआ कि खुदा की याद होती क्या है। वाह वाह वाह। समझ रहे हैं बात? तो इसने कहा कभी तू करके देख, इधर तू कभी करके देखेगा, उधर मेरी मोहब्बत की बारिश शुरू हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी चंद घड़ियां होंगी और मेरी बारिश जो है फिर काफी देर होगी। वाह। तो गाने वाले ने खूब कहा, तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई है। तो हुआ क्या इस हाल के अंदर? सॉरी, हुआ क्या इस हाल के अंदर कि तूने कभी याद किया, और मोहम्मद साहब भी कहते हैं तुझे उसकी याद आई, तेरी आंखों से एक आंसू गिर गया, अब दोजख की आग तुझ पे हराम हो गई है। ये आंसू, जैसे जिब्राइल ने भी कहा ना कि हम अमालों का हिसाब किताब तो करते हैं, लेकिन आंसुओं का हिसाब किताब हम नहीं करते। वाह वाह इसका मूल खुदा खुद लगाता है। वाह वाह। तो जिसकी आंखों से आंसू गिरे, उसके लिए खुदा की याद आई, आंखों में दो आंसू गिरे, तो वो जन्नती है शख्स। क्योंकि दो आंसू चाहे सारी जिंदगी में दो ही दफा गिरे हों, वो दो आंसू उसकी रूह के अंदर ऐसे समा जाएंगे कि फिर और आंसू भी गिरेंगे खुदा की मोहब्बत में। वाह वाह वाह। ये दो आंसू तो जी बुनियाद है। जैसे आप एक मकान बनाए तो वो क्या क्या करते हैं जी, वो पीछे वो पहली वो रखते हैं बुनियादें। बुनियादें रखते हैं। उसके बाद ये सब कुछ ढीला हो जाएगा आपका। कहां मैं और कहां दिल है, कि कहीं क्या कहां मैं हूं, कहीं मेरा दिल है, ये सब कुछ बिखर जाएगा। फिर
सोच भी उसको ढूंढे और शऊर भी उसको मांगे, और सच्चाई के जहान फरिश्ते देखते ही रह जाएं, और मोहब्बत तुझे उड़ाती उड़ाती खुदा के संगम पर ले आए, वाह 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 और रूह बेकरार होकर कहे उसके सामने खड़ी होकर, तू तो मेरा खुदा है, तू तो मेरा ईश्वर, तू तो मेरा अल्लाह, तू तो मेरा अल्लाह। ये मैं ऐसे नहीं बातें कर रहा, ये मैं जब भी जाता हूं यही मेरा हाल होता है, मेरी वाह। जुबान से यही निकलता है। इधर मैं कहता हूं तू तो खुदा वाहिद सच्चा वाहिद है, उधर वो कहता है तू तो मेरा दिल है। आए हाय। बात ही खत्म हो जाती है। वाह 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 अब अगर आप कहेंगे जी शीदा साहब कहे या कोई और कहे जी हमारा भी पूछना, वो बंदे खुदा के, मैं तो अपने आप ही गया है, मैं तेरा क्या पूछूंगा। बड़े अजीब अजीब सवाल करते हैं जी। पूछना मेरा मुकाम क्या है, और तेरा मुकाम यह है कि तू अंधा है, वरना तुझे अपने मुकाम का खुद पता लग जाता है। ठीक है कि नहीं? अंधा अंधे अगर तुझे तेरा थोड़ा बहुत मुकाम भी होता तो कोई ख्वाब ही याद आई थी, दिखाई दे देते। थोड़ा सा और मुकाम होता तो बेदारी में कोई ख्वाब दिखा देते, और मुकाम होता तो तुझे कशफ करा देते, और मुकाम होता तुझे कई हजार कशफों के जहानों से गुजारते, और मुकाम होता तो तेरी रूह को इस जिस्म से अलहदा करते। तेरा कोई एक मुकाम होता तो पता लगता है? वो कहता नहीं, वो आप अपना, ये बड़ी ढेर किस्म की कौम है, ये नहीं पढ़ेंगे अपना कुरान भी, हमारी किताबें में क्या पढ़नी है। कहा कि खुदा की बादशाहत जो है इतनी खुली डुली है, वह अनाम अल्लाह मिन नबीन, वो नबियों पे भी नबी इनाम करता रहता है। ये नहीं कि एक दफा किया, जैसे गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि मैं आखिरी राह और मैं आखिरी नूर हूँ, उसके बगैर खुदा की ज़ात बैंक करप्ट हो गई है, बाकी बचा ही कुछ नहीं। जैसे अब पाकिस्तान बैंक करप्ट हो गया, 1 महीने के लिए है, उसके बाद इसका हाल वैसा हो जाएगा जैसे वो क्या कहते हैं सिलोन वगैरह उनका हुआ। तो खुदा की ज़ात कहती है मैं 24 घंटे इनाम करती रहती हूँ। वह अनाम अल्लाह मिन नबीन व सद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। बारिश ही हो रही है भाई, तू जो चाहे बन जा, नबी बन जा, सदीक बन जा, शहीद। लेकिन शहीद वो नहीं जो बम मारे, कहीं गलतफहमी ना हो जाए, ऐसा शहीद नहीं। कुरान आगे जाके खुद ही बता रहा है कौन सा शहीद। वो कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व अब्तगू अलैहिल वसीलता व जाहिदू फी सबिलिल्लाह, जो अपने नफ्स से जहाद करता करता फना हो गया, हम तेरे लिए फना हो गए। जब कोई खुदा के लिए फना हो जाए, भाई बका मिले ना मिले, मैं तो खुदा का हो गया। वाह हमने ये तो नहीं कहना कि जी मैं तो फना हो गया, तूने मुझे चुंगा भी नहीं दिया। बका की तो खैर बड़ी दूर की बात है। भाई जब मैं फना हो गया, क्या ये कम है कि मैं तेरा हो गया? है? इनको ये नजर नहीं आता ना कि मैं उसको ढूंढता कम से कम मैं तो उसका हो गया हूं, मिले ना मिले। है? तो याद के अंदर फिर वापस आते हैं उसी मजमून की तरफ। वो थोड़ी सी याद की बात करके पर्दे हिला रहा है कि तेरे जीवन में 3 वक्त ऐसे आ जाएं, लो 3 या 4 या 5, तुझे खुदा की याद आई और आंसू गिरे। ये तेरे 3 पदरे, ये तेरे 3 आंसू जो है, या 4 दफा या 5 दफा तूने बहा दिए, खुदा की याद आई, तो ये तेरे 4-5 जब पूरी जिंदगी में ये खुदा के पर्दों को फाड़ देंगे। वाह खुदा भी अपने पर्दों को पकड़ के कि कहीं खोली ना जाए, लेकिन ये आंसू उसके पर्दों को
धज्जियां बखेर के खुदा का दीदार आपको करा देंगे कि ये है खुदा की ज़ात। वाह तभी तो ये खजाना जो मिलेगा तुम्हें, ये अल्लाह की याद में मिलेगा। एक दफा जुनैद के पास एक शख्स आया और कहा कि भाई ये बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे मिला। तो वो छोटी सी कोठरी थी, वहां पे बैठने की भी जगह नहीं थी। तो जुनैद ने इशारा करके कहा, यहाँ 30 साल खुदा की याद करता करता मुझे सब कुछ यहीं से मिला। वाह ठीक है, वाह ठीक है ना? इसलिए अंबिया अपनी छोटी सी कोई जगह बना लेते थे। गुलाम अहमद कादियान ने भी बनाई होगी। और हाँ जी, उनका बैत दुआ था, उन्होंने बैत दुआ बनाया था, वहां दुआएं करते थे, छोटा सा कमरा था। जी मोहम्मद साहब ने भी गारे हरा पे, और ये सब ऐसे ही करते थे, एक नुक्कड़ पे लग जाते थे उसको याद करने के लिए। तो खुदा की जात कह रही है, चूंकि मैंने तुझे कभी भी नहीं भुला पाऊंगा, कोई ऐसी घड़ियां नहीं आएंगी या सेकंड नहीं आएंगे कि मैं तुझे भूल जाऊं। इधर तेरा कभी जिंदगी में तूने मुझे याद किया तो जो, क्योंकि मैं तुझे याद करता रहा, तू है तो एक कतरा रूह का, लेकिन मैं तुझे समंदर बना। सुभान अल्लाह, वाह वाह। देखो ना, आप एक कतरा है, बारिश का एक कतरा, रूह का एक कतरा। वो अगर कतरा समंदर में गिरे तो क्या होगा? आप समंदर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए, हो गए। हो गए ना। तो यहां से ही सब कुछ चलता है। जैसे जहाज टेक ऑफ करता है ना, टेक ऑफ कर गया जहाज, तो बड़ा खतरनाक मामला होता है जब टेक ऑफ होता है या लैंडिंग। तो इसमें जब तक आपने देखा होगा कि वो कहते हैं बेल्ट बांध दो, याद है आपको? जहाज में बेल्ट नहीं खोलनी जब तक जी जब तक लैंडिंग हो रही है, वो कहते हैं फिर बांधो, क्योंकि ये बड़े खतरे का वक्त होता है। तो कहते हैं टेक ऑफ हो रही है, जब तक पायलट ना कहे तुमने बेल्ट नहीं खोलनी, लाल बत्ती भी घूमती रहती है। तो इधर तेरी याद, उधर खुदा की हमेशा की याद मिली, तो सब पर्दे फटे कुछ देर के लिए। तो यहां पर पहुंचकर खुदा ने बड़ी अजीब ही बात कर दी। वो ये कि जब वो टेक ऑफ खत्म हो जाती है, जहाज नॉर्मल हो जाता है, तो कहते हैं, देखा होगा आपने सभी जहाजों में बैठे हो, कहते हैं अपनी बेल्टें खोलो, ठीक है? जी जिसने जाना है वो पेशाब करने या खाने, वो घूमो फिरो थोड़ा बहुत। तो वो जब ये याद, इधर तेरे आंसू उधर खुदा की हमेशा की याद मिली, तो उधर पर्दे हटे, इधर इंसान रूहानी हो गया। इसे कहते हैं रूहानी फुर्सत। तो वहां कुछ और ही बात कर दी खुदा ने पहुंचाकर। क्या कहा, इसको भी सुन लो। मेरे शुक्र गुजार, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरे शुक्र गुजार बंदे बनो। तो ये जब पर्दे हटे और टेक ऑफ खत्म हुई, जहाज नॉर्मल हो गया, बेल्टें उतरी, तो अब तुम्हें ऐसा जंतों में समा लगेगा, वो तुम्हें बताएंगे कि जो तू याद तेरी लेके आई है खुदा की, तो तुम्हें ऐसी ऐसी बादशाहतें दिखाएंगे कि तुम खुदा के शुक्र गुजार हो जाओगे। समझ गई बात? ओह उसकी कदर और कीमत को जानोगे तुम, है? अगर इन चीजों को आपने मोती नहीं निकाले, आप मेरी लाल किताब किसी बच्चे को दे दें, उसने उसमें से पेपर फाड़ के जहाज बना के उसने उड़ाना है। याद है बच्चे जहाज बना लेते हैं पेपर के, जी नहीं क्या पता है? उसके बाद जो मजमून आगे जा रहा है, जो बता रहे हैं, फिर खुदा कहता है कि अब तू वापस तो जाएगा। मोहम्मद साहब ने भी कहा कि मुझे वापस ना भेज, और अंबिया ने भी कहा मुझे यहीं रख, क्योंकि वो ऐसे
समा ऐसी जन्नतें हैं, लेकिन फिर वापस क्यों भेजता है? वो इसलिए कि अब आजमाइशों के दौर शुरू हो जाएंगे। कहें के दौर शुरू होंगे? आजमाइशों के। वो कैसे आए? आए तो सारे आप वहीं से हैं, लेकिन समझे नहीं आप। वहां 3 दफा का कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। कभी पढ़ी ये आयत कि नहीं जी हुजूर, बिल्कुल। पढ़ी है? इस्तिकामत अख्तियार करो, किससे? सब्र से। यानी कि अब आजमाइशें शुरू होंगी। आज का जो सारा लेक्चर था वो मेरी किताब से यही था कि खुदा की मंशा क्या है। अब वो अंबिया को वापस भेज रहे हैं कि अब पता नहीं कब आना हो तुम्हारा इन जन्नतों में, लेकिन यही तुम्हारा ठिकाना, आ जाओगे तुम यहाँ पे, चाहे कोई तुम्हें कत्ल करे, मारे, कुछ भी करे। लेकिन चूंकि तुमने खुदा की मंशा को करना है, पैगाम पहुंचाना है, तो जाते जाते बता भी दिया तुमने इस्तिकामत कैसे इख्तियार करनी है। दुआ से, सब्र के साथ। वो कैसा सब्र? मेरी लाल किताब में, लाल किताब नहीं, वो दूसरी, माई वे टू बैक टू माई फादर, कि उसमें बताया गया कि जब तू खुदा के रास्ते पर चले तो फिर वापस क्यों मुड़ के देखता है? अगर वापस मुड़ के देखता है तो भाई कोई दाल में काला काला है। तो कहा गया अब तुम जा तो रहे हो, लेकिन खुदा की मंशा कोई इतनी आसान नहीं है। बड़े आजमाइश आएंगे, बड़े अपने पे सब्र करना पड़ेगा। तुम्हारे जो अयाल हैं वो भी मुखालिफ हो जाएंगे, तुम्हारी औरतें, औलाद, सब कुछ, उन पे सब्र करना पड़ेगा। दुनिया मुखालिफ हो जाएगी, उन पे सब्र करना पड़ेगा। सारी जिंदगी अब सब्र का पैमाना बन गया है। अब तुम्हें इस पैमाने से पीना पड़ेगा। और आखिर में क्या कहता है? खुदा की जात जो है फिर वो शाबाश देती है। अच्छा, अब ये यकीन महकम कैसे होता है? ये यकीन महकम जो है ये रूहानी सफर है। यकीन महकम अमल पैहम मोहब्बत फातिहा आलम। सुना कभी इकबाल का विषय? फारसी जी। नहीं आती है जी। हजूर, फारसी नहीं आती, फारसी में है। यकीन महकम अमल पैहम मोहब्बत फातिहा आलम, जहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीर है। मैं उर्दू बोल रहा हूँ, फारसी कहाँ बोल रहा हूँ मैं। तो इस यकीन महकम अमल पैहम, अमल करना पड़ता है। जैसे तुम कह रहे हो कि भाई मैंने जाना है उस अहमदी को पैगाम देने के लिए, अमल पैहम, लेकिन बात उसे मोहब्बत में करनी है। मोहब्बत फातिहा आलम, हाँ, जहाद जिंदगानी में ये है जहाद, ये मर्दों की शमशीरें हैं। तो अब वो उस पैगाम को देते देते खुदा हिम्मत भी कर रहा है कि कभी ऐसे वक्त आ जाए कि चारों तरफ से झक्कड़ चले, आए आए, और कोई उम्मीद बाकी ना रहे। तो जो तू खुदा की मंशा को ए नबी तू कर रहा है, ये ए सद्दीक, ए शहीद, ए सालिहीन, ए मोमिन, मैं तुझ पर अपना नूर उतारूंगा कि तू मेरे से आया और मेरी तरफ चला जाएगा। वो क्या? मैं तुझे अपना दीदार करा दूंगा। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। मैं जिंदा खुदा हूं। आए हाय। वाह, जब तू मुझे देखेगा तो सारे झक्कड़ जो तूफान चल रहे होंगे, तू भी अपनी जुबान से ये कह देगा, आई विल नेवर फाइंड एन अदर लाइक यू। तुझ जैसा मैं फिर कभी भी नहीं पाऊंगा। वाह वाह। वो सारे तूफान झक्कड़ शेकड़ रह जाते हैं पीछे। हमारी जिंदगी में तो भी ये हजारों दफा है।
وہ جنتیں بھی پیچھے رہ گئی, وہ اندھیری راتیں بھی پیچھے رہ گئی, وہ جھکڑ بھی پیچھے رہ گئے, صرف خدا کی یاد اور اس کی محبت باقی رہ گئی. ٹھیک ہے, تو دیکھ لیں آپ کتنے بھی انبیاء آئے, میری زندگی میں خدا نے مجھ پہ ایک انعام یہ کیا کہ میں شروع بھی خدا کے محبت سے کرتا ہوں اور اختتام بھی وہیں پہ کر دیتا ہوں. ہاں جی ہاں جی. یا آپ نے کبھی دیکھا مجھے آگے پیچھے اوروں کی میں نے لات پکڑ لی ہو, چھوٹے پہلوانوں کی کبھی دیکھا؟ نہیں جی نہیں, نہیں جی نہیں. ان کی لات پکڑ کے ان کو دھوبی پٹ کے مارو, نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چونکہ ہمارے پھلوں سے بہار کے زمانے آئیں گے. واہ عیسیٰ نے کہا اس کے پھل کیسے ہوں گے؟ وہ ہمیشہ اس کے پھل ایسے ہوں گے کہ خدا اور انسانیت ہمیشہ اسے یاد کریں گے, اسے بھول نہیں پائیں گے, وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہمارا اعجاز ہے, یہ ہماری عنایات ہے کہ ہم خالق کائنات سے دائیں بائیں باتیں نہیں کرتے. اور ایک میں نے بات کہی تھی جنگل میں, اس وقت میں آنسوؤں میں اور وجد میں تھا. میں نے کہا اگر زاہد پہ چھوڑ دیا جاتا, مجھ پہ چھوڑ دی جاتی یہ بات, تو پھر میں خدا کے علاوہ کوئی بات نہیں سنتا. واہ اور اگر مجھ پہ چھوڑ دیا جاتا تو میں خدا کے علاوہ کوئی بات بھی نہ کرتا. واہ یہ بات خدا کو اتنی پسند آئی کہ جن جن جنتوں میں خدا کبھی کلام کرتا ہے نا, لیکچر دیتا ہے, واس, یہ پیچھے جو میرے فکرے ہیں جیسے وہ نہیں چلتے جیسے بن پہ چلتے ہیں, کہتے ہیں جیسے پیچھے آپ کے وہ فلم چلتی ہے, جی حضور اسکرین پہ چلتی خدا ہے کہہ رہا پیچھے ہوتا اسکرین پہ. ہے جی, کیا کہتے ہیں اسے, پیچھے اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں وہی کلام ہاں آپ جی, کے پیچھے. لائف. اتنی پسند آئی خدا کو, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حقیقت بھی یہی ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ. جنتوں میں میرا منہ کبھی بھی نہیں کھلتا, کھلتا ہے تو خدا کے راز بیان کر دیتا ہوں, واہ واہ. اور کبھی نہیں سنتا ہوں تو ایسی بات سنتا ہوں کسی سے, کوئی نیا راز ہو خدا کا تو وہ سنتا ہوں. واہ تو یہ جنتوں کی رونق ہے. اب یہ کہتے ہیں کوئی ہر فراڈی, ہر چیدہ, ہر ڈاکو چمکنے والا اندھیرا, وہ جیسے ہی مر جائے تو اسے کہتے ہیں اللہ اس کو جنت نصیب کرے. آپ مجھے بتائیں وہ جنت ہوگی کیسے؟ وہ جہنم ہوگی. اللہ معاف کرے, چلو مر گیا, چھوڑو, اب اسے اللہ جنت نصیب کرے. بھائی چھوڑو کیسے؟ دھوبی کا کتا نہ ادھر گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا, وہ جنت میں اگر کو بھیج بھی دے کوئی اس کو, وہ تو ساری جنت کو پلید گندا کر دے گا. جیسے کتے پیشاب کرتے رہتے ہیں, اپنی نشانی لگا دیتے ہیں, ایسی روح کہاں جائے گی, کیسے چھوڑ دے؟ تو فرشتوں کا معیار ہے جی, انہوں نے لسٹ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں حضور کہ بس کلمہ پڑھ لیا سیدھا جنتی, کلمہ گو ہے جی, کلمہ گو ہے. کلمہ تو پھر عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا, اس منافق نے بھی پڑھا تھا. ہاں ہاں جی ہاں جی. اور محمد صاحب جھٹ گئے 70 دفعہ اس کو معاف کروانے پہ. تو آگے سے خدا نے کیا کہا, تو 70 دفعہ بھی کہے تو یہ معاف نہیں ہوگا. بالکل بالکل. کلمے سے کوئی پیارے جو چیز دل میں نہیں بسی وہ کلمے سے کیا حاصل ہوگی؟ واہ کلمہ جو تھا وہ سرمست نے بتایا تھا کہ کلمہ پڑھا کیسے جاتا ہے, اس نے بس آدھا کلمہ پڑھا. اچھا, اس کو بلا لیا, کہا بھائی یہ کلمہ جو ہے یہ آدھا کیوں پڑھتا ہے, بلکہ آدھے سے بھی آدھا پڑھتا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟
کہا تو کہتا ہے لا الہ، یہ تو آدھے سے بھی آدھا ہو گیا، 25% پڑھا تو نے، پورا کلمہ تو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو لا الہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہے ہی نہیں، تو یہ اللہ کی ذات ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے بالکل صحیح پڑھا ہے، سچ اور حق بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر کوئی دلیل بھی بتا۔ انہوں نے کہا جی میں نے فرشتوں کی جنتیں دیکھی اور جنتیں دیکھی، بڑا گھوما پھرا ہوں میں، لیکن خدا نہیں ملا۔ آئے ہاں درمیانی دنیا میں بھی گئے، عالم برزخ بھی دیکھے، کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا ہوا دل کے ساتھ، لیکن جس کے لیے میری روح پہنچتی ہے، جس کے لیے میں پیار نہیں بھلا سکا خدا کا، وہ تو نظر ہی نہیں آیا ابھی تک مجھے۔ تو اصل کلمہ یہ ہے وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ فرشتے ہوں گے، جن ہوں گے، اور بڑی مخلوقات، لا الہ وہ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر محمد رسول، انہوں نے کہا وہ تو چھوڑ، بعد میں کریں گے بات محمد رسول اللہ کی، اس کو تو میں مل لیا ہوں۔ کہا اچھا تو مل لیا؟ ہاں۔ اس کا میں مقام بھی دیکھ لیا، ٹھکانہ بھی کہاں بیٹھا ہے، اس سے آگے پھر کھرب و جنتے آگے، تو محمد کی کیا بات کرتا ہے؟ ادھر لا الہ کی بات ہو رہی ہے، پہلے تو اللہ کو ثابت کرو نا۔ ایتھیسٹ کہتے ہیں، جو انکاری ہیں، وہ عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صوفی وجد اور محبت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واہ داتا علی حجویری کا ایک پروفیسر کے ساتھ وہ کیا تھا، مقابلہ تھا۔ وہ پروفیسر تھا، کیا کہتے ہیں، ایتھیسٹک، انکاری تھا۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ انکاری کہتے ہیں؟ ملحد ہاں جی، اس ملحد کے ساتھ مناظرہ تھا، ملحد کے ساتھ مناظرہ۔ ہاں جی، مناظرہ تھا۔ اس نے بڑے 3 گھنٹے اس کو دیے گئے تھے، 3 گھنٹے داتا علی حجویری کے لیے تھے۔ اس نے بڑے دلائل پیش کیے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، واہ واہ کر بیٹھے کہ واقعی خدا نہیں ہے۔ اب باری آتی ہے داتا علی حجویری کی۔ آپ کھڑے ہوئے، اور اس محلت وہ پروفیسر تھا جو انکاری تھا، اس کو بلایا اسٹیج پر۔ اسٹیج پر پہنچا کر، تو میں نے ابھی تک وہ بات تو پتہ نہیں لگی داتا علی حجویری نے کیا پڑھا تھا، لیکن مجھے بتا دی داتا علی حجویری نے۔ ان کا نام ہے عثمان بن جلابی، یہ جلابی ایک ملا تھا افغانستان میں۔ تو کہا میں نے یہ پڑھی، یہ بات کہی کہ محبت والوں کے لیے وہ جنتیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جب یہ بات پڑھی تو ادھر اس نے جو انکاری تھا اس نے دیکھ لی جنت، دڑام سے گر پڑا زمین پر۔ وہ چاہیا، پوچھا کیا ہوا؟ کیا محبت کرنے والے کی 3 سیکنڈ کے اندر اس نے موڑے لگا دی اس کی۔ میں کیا بیان کروں۔ جب اس نے ہاتھ رکھا اور یہ کہا محبت کرنے والوں کے لیے وہ جنت ظاہر کر دے گا، تو میں نے یہ دیکھا۔ تو ایک وقت آ رہا ہے، ہماری کتابوں میں اتنا نور ہے کہ جو جس سے ہاتھ ملے گا وہ اس کی جنتوں میں کچھ گھڑیوں کے لیے اس کی جنتیں دیکھ لے گا۔ میرا ٹھکانہ یہاں اور میرا ٹھکانہ یہاں، تو یہاں میں وہاں، تو یہ وقت آ جائے گا۔ ابھی دیکھیں نا کہ وہ آج میں نے بڑی محبت اور خوشی کے ساتھ یہ کام کرتی ہے خدا کا ایرش، وہ ایک پہیے کی بائسکل چلاتی ہے، پورے شہر میں گھومتی رہتی ہے۔ اچھا، یہ جرمنی کی یہ ٹرافی ملی ہوئی ہے، سیکنڈ آئی تھی۔ تو وہ سرکس میں دکھاتے ہیں نا ایک بائسیکل، جی جی، تو یہ بیچاری 3 دن سرکس کرتی ہے خدا کے لیے۔ آئے واہ واہ، میں جو ایسا جانتی، پریت کیے یہ دکھ ہوئے،
وہ डगर डगर में ढंढोरा करती, प्रीत ना करिए कोई। तो मोहे कहती मोह एक दिन मैं ये सर्कस करके लोग आगे पीछे घूम के देख रहे थे, पीछे वो था क्या कहते हैं पलाकाट के खुदा का फोटो, और आगे मैंने किताब पकड़ी हुई थी। तो काफी घंटों के बाद मैं बैठी तो मुझे एहसास हुआ कि ये कैसी इंसानियत है जो खुदा की थोड़ी सी भी दिल नहीं खोलते। तो कहा मैंने ये देखा तो मुझे ये ख्याल आया मुझे कुछ घंटों के बाद, तो मेरे 2 आंसू निकल गए। वाह, वाह, मेरे आंसू निकल के खैर मैं पी गई अपने आंसुओं को, मैं फिर लग गई। उस रात खुदा की रात इसको मिलने आए उस रात खुदा की रात इसी लड़की को मिलने आए। वाह, और आज मैंने बताया था कि मैंने उसको जन्नतों में देखा कि उसे एक ऐसी बाइसिकल दी, उसके टायर इतने बड़े थे जैसे जहाज के, और उसमें गोल्ड वाइट गोल्ड नूर डाला गया, और जहां चाहे जिन जंतों में जाए वो लेके प्रवास कर जाती है उस बाइसिकल के साथ। खुदा को इतना पसंद आता है जब कोई शौक से। एक शख्स की उम्र खत्म होने लगी तो अच्छा पहले वो सर मस्का वाकया सुने। उसने 25% कलमा पढ़ा, उसने कहा ला इलाहा है ही नहीं वो। तो फिर एक वक्त आया जब गर्दन उसके थौन से उतारी गई तो कहा इल्लल्लाह अभी देखा है मैंने उसे। आए वो जामिया मस्जिद, उसकी सीढ़ियां थी काफी, वो गर्दन जब लुखड़ रही थी उसने मारी ना जल्लाद ने, तो लुढ़कते हुए वो कह रही थी वो चेहरा अभी देखा है, आए वाह, अभी देखा है। तो प्यारे जब ऐसे वक्त आ जाए जिंदगी में कि जिंदगी दे के ये कहे कि जिंदगी ले ले मोहब्बत दे दे वापस मुझे मेरी, तो फिर ये खुल के बात आ जाती है सामने। चलते रहो। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि क्योंकि आप लोग तबलीग कर रहे हैं तो अगर आपको मेरी किताबों की ज़्यादा खबर नहीं होगी तो तबलीग भी आपकी अधूरी रह जाएगी। मेरी बात समझ लें? जी हुजूर। जी जी, आपकी तबलीग भी फिर उतनी % होगी। तो चलो खुदा ने कहा कि 12 दफा लाल किताब पढ़नी है, लेकिन अब और भी तो राज इलाही आ रहे हैं, तो कोशिश करो कि सारी किताबों को दिमाग से पढ़ना है लेकिन दिल में जगह देनी है उसे, रियलाइजेशन। तो जितनी आप गहरे तौर पे चले जाएंगे उतनी आपकी जुबान में वो असर आ जाएगा कि मुखालिफ के दिल पर वो बात लग जाएगी। जैसे मैं जन्नत में पहुंचा तो मैंने अयूब को सुनने के लिए किया क्योंकि अयूब वहां बात लेते हैं। तो अयूब ने कहा मैं सब्र पे बात नहीं दे सकता क्योंकि आज तो खुदा का दिन आया हुआ है, मैं कैसे दे दूं सब्र पे वाह, बात। वाह, ठीक है, जिन जिन की जनतों में भी गया, शुजात की थी, बहादुरी की थी, तौहीद की थी। मोहम्मद साहब की दुनिया में गया तो आपने कहा कि तौहीद का आज तू देगा लेक्चर, मैं कैसे दे सकता है। सूफी की दुनिया में गया तो उनका मोहब्बत के मजमून पर जब तक आप हैं हम नहीं बोल सकते। देखा, तो आप पढ़ के किताबों को दुआ करें कि उसकी तासीर जो है वो आपके अंदर आ जाए, असर। आमीन, आमीन, ये करेंगे तो आपकी आवाज में खुदा की आवाज भी मिल जाएगी। आमीन, आमीन, कली कली आवाज से काम नहीं होगा हमारा। मेरी आवाज से आवाज मिला दो।
تو یہ آواز خدا کی، وہ کیا کہا تھا اس نے، سر نہ لگے کیا گاؤں تیرے بنا جیون سونا. جب خدا کے سر کے ساتھ آپ کا سر لگ گیا تو ادھر آپ بات کر کے جائیں گے، ادھر اس کی دنیا جو اس میں کھلبلی آ جائے گی. آمین آمین آمین. سمجھے گی نہیں؟ یہ ہے چیزیں. کیونکہ سانپ آپ کو کاٹے اور اس کا زہر اثر نہ کرے، ہے جی. خدا آپ کو چومے اور وہ اثر نہ آئے، ہے جی. بلکہ انسان کی محبت، دنیائی محبتیں بھی ایسی ہیں، عجیب ہی اثر پیدا کر دیتی ہیں. چاہے وہ سسی پنو ہو، شیری فرہاد ہو، رومو جولیا ہو، ہیر رانجھا ہو. انہوں نے، عورت نے آدمی سے، آدمی نے عورت سے ایسی محبت کر کے دکھا دی کہ جس کا حقدار خدا کی ذات تھی. تو روحوں کی دنیا میں یہ ارواح جو تھی یہ گرو رہتی تھی، شیری فرہاد بن کے، سسی پنو بن کے، اور ہی رانجھا بن کے. اور تبھی تو اس نے کہا تھا، ابلیس نے خدا کو بنا تو دیا ہے لیکن یہ نہایت ناشکر گزار ہے. جو محبت تجھے دینی تھی دیکھ ایک دوسرے کو دیتی ہے. پھر ہوا کیا، سب کی چھٹی کرائی، سب جاؤ. تو خدا کی سر کے بغیر کوئی محبت نہیں پنپے گی پیارے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. تو یہ دھوکہ لگ گیا ہے. تو وہی بات آ گئی نا، وہ آپ نے سنی بھی ہوگی. اسے رانجھے کو بڑا تعجب ہو گیا. مولوی کہہ رہا تھا وہ میری نماز توڑ دی، تو میں میرے آگے سے گزر گیا. اس نے کہا میں اپنی ہیر کو تلاش کر رہا ہوں، مجھے تو نظر نہیں آیا. تو کیسا انسان ہے، خدا کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے اور میں تجھے نظر آ گیا. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا تھا، ہاں جی ہاں جی، بتایا. رانجھا ہر ہیر کا ہاتھ، کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے کہتا میری ہیر تو کہاں تھی. ہائے آپ نے اس کا شیری فرہاد کا بھی قصہ سنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بادشاہ نے کہا انہیں تو میری بیٹی جو ہے اس کو بدنام کر دیا کہ شیری جو ہے فرہاد کی، یہ فقیر آدمی، یہ اس کے پاس تو جھوپڑا بھی نہیں ہے. آ کے 24 گھنٹے کھڑکی کے پاس، محل کی کھڑکی پہ، محل کی کھڑکی جو کھلتی تھی وہاں پہ جا کے کھڑا ہو جاتا تھا. 24 گھنٹے بس یہی دیکھتا تھا کہ شیری کا چہرہ کب دکھائی دے گا. تو بادشاہ نے کہا اگر ہم نے اس کو مارا یا مروا دیا بڑے بدنام ہو گئے، یہ تو شہید بن جائے گا. کوئی مشورہ تو کافی عقل مند لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اس کو ایک کام پہ لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر تجھے واقعی محبت ہے تو دریائے فرہاد جو کوسوں دور تھا وہاں سے نہر تو نکال اور یہاں تک لے کے آ، کیونکہ شیری کی خواہش ہے کہ پھر وہ نہر کا پانی محل میں آئے تاکہ میں نہ ہوں. اور پھر بتایا انہوں نے کہا یہ کوئی بات ہے. وہ لگ گیا، جت گیا چھوٹی سی نہر نکالنے میں، سارا جیون دے دیا. اور ہم کیسے ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم سے آدھا جیون بھی نہیں دیا جاتا، 25% بھی نہیں دیا جاتا. وہ جت گیا، سارا جیون دے ڈالا. اب بات آئی کہ وہ چھوٹی سی نہر سوا سا آ گیا. تو کہنے لگا کہ اب میں نے محل کا جو 20 میٹر رہ گیا اس کو بھی میں نے، تاکہ شیری نہائے، ہے جی. انہوں نے کہا بھائی واہ، 3 بادشاہ گزر گئے تھے. لڑکی وہ جوان تھی اس وقت، وہ اس کی شیری کو دکھایا، وہ تو بڑی موٹی ہو گئی تھی، 10 بچے وہ پیدا کر چکی تھی. انہوں نے کہا یہ تیری شیری. اس نے کہا مجھے وہ دکھاؤ جو وہ میری شیری ہے.
اب اس کو کیسے بتائیں کہ وہ تیری شری جو ہے بڈھی ہو گئی ہے. ہر حسین عورت آخر میں جا کے, کتنی حسین عورت کر لیں آپ, آخر میں بڈھی ہو جائے تو آدمی جیسی لگتی ہے جی, بال شال نکل آتے ہیں, یعنی کہ سب حسن دور رہ جاتا ہے. تو اس کو یقین نہ ہے کہ میری تو میں نے جس کے لیے میں نے یہ جیون دے دیا, پھر اسے احساس ہوا آخر میں, یہ احساس ہے کہاں میں دے بیٹھا, وہ ناپائیدار چیزیں, فنا ہونے والی چیزیں, ہے میں ان میں اپنا دل, اپنی محبت, اپنا جیون کھو بیٹھا. تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا یہ کہاں کھو بیٹھے ہم. تو اگر ہم بھی وہ شیریں فرحات والی حرکتیں کریں یا ہی رانجھے والی, تو پھر اس لیے خدا کہتا ہے میں تجھ سے خوش ہو گیا, تو نے اپنی دنیا بنا دی, وہ جو سپنا تھا وہ پورا کر دکھایا. اب یہ 80 سال ہے, اگر ان پہ اب قیامت ٹوٹے تو یہ ان کا قصور ہوگا. ہم نے اپنی تعلیمات پوری کر دی. اب اگر یہ 2040 کے اندر کوئی انقلاب آیا اور یہ خون گرا, یا 2040 سے 60 کے درمیان روحانی انقلاب آیا, اور 60 سے 80 کے درمیان خدا کی دنیا شروع ہوئی, یہ سارے قیمتیں یہ ہیں. خدا نے مجھے بری کر دیا, ہائے ہائے, اور کیا کہا, تیرے لیے اب تھی خوشیاں انتظار کرتی. لو جی, تو جت جائیں. وہ سپاہی کیسا جسے بندوقی نہ چلانی آتی ہو اپنی, کیا خیال ہے جی؟ بالکل بالکل. ہمارے کچھ سپاہی ایسے ہیں جو بندوق پیچھے بھول جاتے ہیں, انہیں محاذ پہ پہنچ کے پتہ لگتا ہے بندوق تو میں گھر پہ ہی چھوڑا ہے. بھائی وہ بندوق تعلیمات ہے, ان کو پڑھو, اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہو, دعا کرنے والے, کہ رب یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں پردے ہٹا کے مجھے بھی وہاں لے جا. آمین آمین. میرے دل کے گلجنوں کو بھی کھول, کیونکہ یہ تیرا دل ہے. تو نے اس کو کہا کہ یہ ہمیشہ میرا دل رہے گا تیرا. تو سچا والدین ہے, تو ذرا پردے ہٹانا تاکہ ہم بھی دیکھیں. تو ایسے پھر وہ جب تاثیر ہو جائے گی, وہ اپنی بادشاہتیں دکھائے گا, تو آپ کی بات میں بھی وزن آ جائے گا. تو مہربانی کر کے پلیز, وہ بڑی مہربانی انہوں نے جو کی ہے ترجمہ, سچے لمحات کا ترجمہ ہو گیا, ہاں جی ہاں جی. لال کتاب کا جی ترجمہ حضور. ہو گیا, اور کون سی کتاب؟ حضور جتنی آپ کی انگلش کی کتابیں ہیں سبھی کا ترجمہ ہو گیا ہے. دا وے بیک ٹو مائی فادر گاڈ, اس کا ترجمہ ری چیکنگ ہو رہی ہے, یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. واہ, میں نے, اور یہ سویش صاحب کون سی کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ حضور میں کر رہا ہوں I lost my heart in God. I love my heart. اس کا ترجمہ کرتے تو آپ کی زندگی تمام ہو جائے گی, کیونکہ یہ 12 کتابیں ہیں, اگلے سال یہ مکمل ہو جائیں گی. جی جی حضور, جیسے ہی یہ دا وے بیک ٹو مائی فادر کمپلیٹ ہوتی ہے نا جی, جی تو میں برادر سوج خان صاحب سے میں ان کے ساتھ دوں گا یہ کتابیں بھی کمپلیٹ کرنے میں. پھر میرے پاس اضافی ٹائم ہوگا. اچھا, جب آپ جرمنی میں آ جائیں گے تو میں آپ کو وقت دوں گا تاکہ میں آنکھیں بند کروں اور آپ نے جو ترجمے کیے ہیں وہ سب میرے سامنے دہرائے. جی حضور بالکل ٹھیک ہو گیا. میں بیٹھ جاؤں گا جنگل میں اور آپ پڑھ کے مجھے سنانا. بالکل ٹھیک ہو گیا. کہ جی چاہتا ہے پھر اڑاؤں, جی چاہتا ہے پھر اڑاؤں اور پھر دہراؤں. تو آپ دہرانا, آپ کو خدا موقع دے گا. آمین. تو ادھر میں خدا کا دل سنوں گا, ادھر آپ دہرائیں گے, تو آپ کے جی کو بھی پنکھ لگ جائیں گے. واہ, بے شک. پنکھ لگے تو اڑاتی رسیا. وہ
تو کیا ہے یہ نغمہ؟ یہ پنکھ ہوتے تو اڑ نہیں نہیں آتی. یہ کیا چٹا صاحب آپ بھی بعضوں کو تو عجیب ہی حرکتیں کر جاتے ہیں. یہ وہ ہے میں نے تم سب سے پیار کیا ہے میری بات کچھ اور ہے میں نے تم سب سے محبت کی ہے. یہ ہے نا جی؟ ہاں جی. جی حضور. جی کرتا کہ پھر اڑاؤں میں نے تم سب سے محبت کی ہے میری بات کچھ اور ہے. یہ کیا ہے جی نغمہ یہ؟ حضور میں نے سنا نہیں ہے. ہاں جی دیکھو یہاں تو میں آگے نکل گیا پھر. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. جی. بس حضور دعا کیجیے گا یہ بندہ اپنے شہر کا صدر ہے اور اس کو میں نے اپنا پیغام اور خدا کی تعلیم پہ کل دینے جانی ہے. خدا برکت ڈالے. جب وہاں پہ پہنچے تو آپ تھوڑی سی پہلے دعا کر لینا. جی رستے میں کرتا جاؤں گا. رستے میں موٹر سائیکل ہاں جی. چلاتا جاؤں گا کرتا اور جاؤں گا دعا رستے میں. کہنا خدا سے مجھے اپنی زبان دے دے اور بڑے محبت سے اس کو بتانا اپنا آمین تجربہ بھی بتانا روحانیت کا اور سب کچھ بتانا اور آمین اس کو آمین. بتانا کہ میں نے یہ جو میں یہ چھوڑ بیٹھا ہوں کچھ بھی نہیں چھوڑا میں نے یہ صرف خدا کے لیے ایک اور سفر شروع ہو گیا ہے اسے یہ بالکل بتانا. بالکل بالکل. تو پھر دیکھو کیا کرتا ہے خدا. وہ بھی تب احمدی ہوا تھا جب میں ہوا تھا. ہم دونوں نے اکٹھے 93 میں بیعت کی تھی. اچھا وہ بھی بائی برتھ نہیں ہے احمدی. وہ بائی برتھ نہیں ہے. چلو پھر تو ٹھیک ہے. ہاں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو جانتے ہیں آپ اسے؟ جی جی 93 سے جانتا ہوں. اور وہ اپنے گاؤں میں وہ ایک ہی آدمی تھا. پھر اس نے بڑی مخالفت برداشت کی لیکن وہ چلتا رہا. اس کی بڑی اپوزیشن ہوئی لیکن اللہ نے اس کو بڑی استقامت دی. تو ابھی تک وہ احمدیت سے جڑا ہے. اس کو اب ہم ون گارڈ فیملی میں لے کے آنے لگا انشاءاللہ. دعا کیجیے. ماشاء اللہ. تو ساتھ میں لے جانا وہ کہ بھائی یہ سنتا بھی رہے. اس کو ہاں جی اس کو یوٹیوب سے میں نکال کے اس کے موبائل میں آپ کا ویب سائٹ سارا نکال کے دے کے جاؤں گا کہ یہ سنو. اچھا چلو. سید صاحب ابھی ادھر ہی ہیں کہ چلے گئے؟ ادھر ہی ہیں جی. ادھر ہی ہیں. ادھر ہی. نہیں نہیں حضور ادھر ہی ہوں میں سن رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا. میں نے کہا کہیں پرواز کر گئے. نہیں اصل میں یہ تھا کہ رات کو وہ پھر سویا نہیں تھا تو میں نماز کے لیے اٹھا تھا جب اس کے بعد پھر کو ٹائم کیونکہ ہمارا بہت زیادہ فرق ہے نا میٹنگ وغیرہ کے ٹائم. 7-8 گھنٹے. ہاں پھر میں نے سوچا کہ اگر میں پھر دوبارہ سو گیا تو پھر آنکھ لگ جانی ہے تو پھر کام پھر ریکارڈنگ ہی سننی پڑے گی. تو میں پھر ایسے ہی جاگتا ہی رہا تو اس لیے لیٹا میں سن رہا ہوں. اچھا 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 پھر تو ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی لیکن میرا ذہن ادھر ہے مکمل طور پہ. ہاں جی ایسی بات نہیں. یہ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. جی جی. حسن بصرہ کا جیسے ہمارے فلپین میں کچھ ممبر ہیں تو ان میں سے ایک نبی بھی ہے. اس کو بیچارے کو سزا بھی ہو گئی تھی. مجھے نام یاد نہیں آ رہا. بڑی مشکل سے نکلا وہ. تو وہ تعلیم دیتا پھرتا ہے تو انہیں کوئی 5-6 فلپین قسم کے لوگ اس سے رابطہ ہے. تو حسن بصرہ کو پتہ لگا کہ ایران کے اندر ایک شخص جو ہمارا مرید ہے اور وہ بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتا ہے جو بڑی حیران کن تھی اس کی حسن بصرہ کے لیے. تو کہا میں خود سفر کر کے اس کو ملتا ہوں. تو عراق سے سفر شروع کیا. ایران آئے تو مغرب کا وقت تھا. تو اذان وہ کھڑی ہو گئے تھے نمازی اور نماز پڑھانے والا جو تھا یہ حبیب اجمی تھا. تو اب یہ پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حسن بصرہ اس نے آگے سے الحمدللہ شروع کی. اس نے بالکل غلط پڑھ دی. الحمدللہ ہم تو للہ کہہ دیا. ہم تو للہ تلہ ہے. انہیں کہ یہ اللہ تلہ کی کیا بات کر رہا ہے.
حسن بصری کو پھر آگے پھر شروع کیا، پھر غلط پڑھ گیا، یعنی کہ صورت فاتحہ بھی ساری غلط پڑھی اس نے. تو حسن بصری نے جب یہ دیکھا تو اپنی نماز توڑ دی. یہ تو ساری غلط پڑھتا ہے اور اس کا مطلب نکالو تو وہ پٹھا ہو جاتا ہے خدا کے لیے. انہوں نے توڑی اور بڑے صبر کا انتظار کیا کہ یہ نماز ختم کرے تو اس کو پکڑوں میں. اپنی علیحدہ نماز پڑھ لی. حبیب اجمی نے وہ اپنا سلام وغیرہ پھیرا تو حسن بصری اپنا اسلحہ لے کے اس پہ دوڑے. انہوں نے کہا میں تو بڑی دور سے آیا تھا، تو نے میری ساری محنت ضائع کر دی ہے دیوانے. میں نے تو یہ سنا تھا بڑی الٹ پلٹ باتیں، تو ایسے ہی الٹ پلٹ باتیں کرتا ہوگا. کبھی کہتا میں وہاں گیا، کبھی وہاں گیا، کبھی اس جنت میں، کبھی ادھر. تو کہا آج پتہ لگا ہے تو صرف الٹ پلٹ باتیں نہیں کرتا بلکہ قرآن بھی الٹ پلٹ پڑھتا ہے. وہ بیچارہ خاموش ہو گیا. کہا صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ. خیر اسے ڈاٹا وغیرہ. رات ہوئی تو خدا تعالیٰ کا دیدار ہوا حسن بصری کو. کہا حسن بصری اگر تو پچھلی مغرب کی نماز اس کے پیچھے پڑھ لیتا تو میں تجھے ہر رات ملتا. بات ہوئی نا؟ ہر رات میں تجھے ملتا. اور آج بھی میں تجھے اس لیے ملنے نہیں آیا کہ تو کوئی بڑا ولی ہے، آج بھی حبیب اجمی کی وجہ سے میں تجھے ملنے آیا. قرآن بھی الٹ پلٹ، وہ باتیں الٹ پلٹ نہیں کرتا. تجھے کیا پتا کہ اس کے سودے میرے دل کے ساتھ کیا ہو گئے. وہ کتنا بڑا دیوانہ ہے جی. بس پھر تو ساری رات روتے رہے. فجر ہوئی تو حبیب اجمی ہٹ گئے. انہوں نے کہا اس کا غصہ پھر مجھ پہ چڑھ جائے گا. تو آج حسن بصری نے نماز پڑھائی. اور پڑھائی کیسے؟ وہی الٹ پلٹ پڑھنے لگے جو اس نے پڑھائی تھی حبیب اجمی نے. دل کیا چیز ہے. اب یہ لوگ جو ہے بیسی ان کے دماغ یہ کیڑے جو ہیں یہ قرآن کو بھی کھا گئے، یہ امتوں کو بھی کھا گئے. اور ان کا جو سب سے بڑا انعام ہے نا نوبل پرائز، وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق بن گئے. اور اس کا نوبل پرائز کس نے دیا ان کو، اس امت کو؟ ان کے نبی نے ان کے نبی نے دیا. آؤ تمہیں نوبل پرائز دیتے ہیں. بلکہ سب کے نبیوں نے دیا. تم آسمان کے نیچے بدترین مخلوق. جی جی جی. بلکہ محمد صاحب نے تو برابر کا نوبل پرائز دیا. اگر یہودی دائیں جوتی ہے تو مسلمان بائیں جوتی ہے، اگر وہ بائیں ہیں تو یہ دائیں ہیں. ٹھیک ہے. تو پتہ لگا کہ الفاظوں کے ہیر پھیر میں جو گیا وہ محبت کو نہیں سمجھ سکتا. محبت کو سمجھنے کے لیے الفاظ جو ہیں وہ ساکت ہو جاتے ہیں. ساکت سمجھتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں الفاظ کی دنیا. جو ان چیزوں کو نہیں یہ سمجھیں گے. اب یہی دعویٰ تھا نا جماعت احمدیہ کا کہ 73واں فرقہ ہم ہے، 73 ہم ہے. ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل. جنتی. اب ان جنتی فرقے میں بھی 14 فرقے ہو گئے، بلکہ ان میں سے ایک کو مجھے بھی شامل کر دیا اس نے. کمال ہو گئی. ہاں جی ایک ویڈیو بن گئی ہے اس کے اوپر. مجھے بھی اٹھا کے ان 14 پہ، یعنی مجھے 15 اللہ اللہ جی. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ قیامت نہیں تو اور قیامت کیا ہوگی. ان 14 میں مجھے بھی جھگڑا دے دیا کہ یہ بھی ان کا ہی ہے 15واں. تو ان کا حال دیکھو کیا ہے. لیکن اب ان کے 14 ہو گئے تو اب ان کے 73 ہوں گے، 72 ہوں گے. 73واں کون ہوگا؟ جی یہ عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اور ان کے نبی بھی چھوڑ کے گلفشانیاں کرنے کے لیے ان کو. اس لیے اللہ کی ذات نے شروع میں کہہ دیا تھا
کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اس زمین پہ میری بادشاہت آ جائے تو جیسے تو نے سنا، جیسے تو نے دیکھا، جو سفر اور جو کچھ ہے بیان کر دے۔ اب خدا کی ذات کہتی ہے تو نے بیان کیا کیا؟ تو نے تو اتنا بیان کیا کہ میں تجھے سجدہ کر بیٹھا۔ تو کوشش کر لیں، اور تو شاید آپ کے ہاتھوں سے خدا یہ ترجمے کرا دے سارے۔ جی حضور، میں نے تھوڑے تھوڑے پڑھنے شروع کر دیے جو آپ نے کتابیں بھیجی ہیں مجھے، کوئی آہستہ آہستہ۔ جی حضور، تو جہاں جہاں مجھے کچھ اوپری سی زبان لگی تو وہاں میں آپ کو بتا دوں گا۔ جی زبان حضور، جو ہے بالکل وہ ٹھیک ہو گیا۔ لطھی زبان ہونی چاہیے، مراد یہ ہے کہ ظاہری زبان نہیں ہونی چاہیے، جی جی جی، ہاں جی، وہ اثر والی زبان ہو جس کے اندر، کیونکہ میری زبان جو ہے وہ آپ اور جی اور ان ایسی نہیں ہے، جیسے خدا بات کر رہا ہے ویسے اس چیز کو۔ بالکل۔ ہاں، تو کوئی سوال ہے تو کر لے، ورنہ پھر ہاں یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ میں پھر اس کے بعد اگر کہیں تو پھر وہ ہینڈی پہ آ جانا اطہر تم، جی اور حضور، ہاں ایک جی سوال، ہاں فقیر جی صاحب کل نے ایک سوال، وہ کہتے ہیں جب میں کوئی آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں تو مجھے ان کے جو پیر صاحب ہیں ان کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، یا جدھر وہ دیکھتے ہیں ان کی تصویر آ جاتی ہے سامنے۔ اچھا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ثابت صاحب؟ جی جی حضور۔ جی حضور، میں نے عرض کیا تھا جی جی، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جب آپ کی ویڈیو جب میں سنتا ہوں ہاں جی اور آپ کا بیان میں سنتا ہوں جی تو ہمارے جو بڑے مرشد ہیں فقیر مہدی سائیں جہانی، جی، تو جہاں دیکھتا ہوں ان کی تصویر سامنے آ جاتی۔ تو آپ کو مبارک ہو، وہ بھی ایمان لے آئے ہیں، پھر انہی کی وجہ سے آپ ادھر آئے ہیں، تو یہ تو خدا کی عنایات ہے۔ تو آہستہ آہستہ سب پیروں کی، سب نبیوں کی تصویریں ہٹیں گی، اور رفتہ رفتہ پھر ایک ہی تصویر آئے گی سامنے آپ کے۔ اب وہ یہ نہیں پتا کہ یہ سفر کب مکمل ہو، بس جب خدا کی تصویر آ گئی سامنے تو سمجھ لینا پھر اب اگلے جہان وہ جتنا بھی پھر وقت ہوگا خدا کے ساتھ ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ ہوتا ہے اپنا، ہمارے تھے وہ امیر ولی، وہ ایک رات کو نماز بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے مرشد کی تصویر سامنے آ گئی، تو ایک صبح مجھے کہنے لگے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے میری پرواز نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ ایک صوفیوں کا ایک قول ہے کہ جو چیز تجھے خدا سے ملنے سے روک دے وہی تیرا بت ہے، جو چیز خدا سے ملنے سے روکے وہی تیرا بت ہو گیا ہے۔ تو وہ کہا کہ اب مجھے مرشد کی تصویر بھی نظر نہیں آتی، پہلے تو اس کی تصویر آ جاتی تھی۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا بیان کرو۔ اچھا مجھ سے کرتے تھے ساری باتیں۔ 7 سال کی عمر میں تو یہ تھا کہ میں محبت میں ان کا پیالہ دھو کے چائے بناتا تھا۔ 9 سال کی عمر میں یہ کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا میرے لیے، اور کہا اب تیرا میں نے مقام دیکھا ہے خدا کی دنیا میں۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ ساری تصویریں غائب ہو گئی؟ تو کہنے لگا یہ جو ایک حسین لڑکی آتی ہے اس کے عشق میں اب کسی کی تصویر نظر نہیں آتی۔ تو میں نے کہا بس یہی بات بن گئی ہماری، جو یہ محبت اس کو دی ہے بس یہی خدا کو دے دے، بس۔ میں نے کہا پھر تو بات بن گئی، اب مرشد کی نظر نہیں آتی، مرشد کی جگہ اس کی لگ گئی تصویر۔ تو میں نے کہا خدا تجھے سبق سکھاتا ہے کہ یہ محبت جو اس کی اب تصویر نظر آتی ہے
इसी मोहब्बत को खुदा को दे दे तो फिर बड़ा रोए, कई दिन तक रोते रहे। फिर एक दिन उठे, कहने लगे परवाज कर रहा था और मुझे बादलों ने, नूरों ने घेरे में डाल दिया है। तो आवाज आई खुदा की, थोड़ा सा और आगे आ। तो सारी जिंदगी मैं बता रहा हूँ 9 साल से लेके, और जब 12 साल में मुझे खुदा दिखाई दिया तो ये पहले शख्स थे जो मुझ पे ईमान लेके आए थे। तो पौलुस जिसने ये ईसाई मजहब बनाया था, ये बात बड़ी सुनने वाली है, साबित साहब, जिसने ये मजहब बनाया था ईसाईयत, वो कहता है कि एक जमाना था कि ये तस्वीर ईसा की थी, मेरे मुर्शिद की। फिर कहा मैं चलता रहा, पहले बच्चा था तो बच्चों की तरह देखता था, जवान हुआ जवान, फिर मर्द हुआ। अब जिंदगी के आखिर में 7 दिन रह गए थे उसे सूली पे लटकने के लिए। कितने दिन? 7 दिन। पुकारा, ईसा को भी पुकारा, सबको पुकारा, कोई नहीं आया। तो वो कहता है इस 7 दिन जो आखिर थे, फिर वो मोहब्बत मुझे खुदा को देनी पड़ी। आए सारी जिंदगी उधर फिर इधर। तो कहने लगा कि जब वो फांसी पे चढ़ने लगा ना, ये पौल बता रहा है, मेरी मुलाकात हुई है इसकी रूह की दुनिया में। तो कहने लगा ये 7 दिन और ईसाईयत का बानी में, लेकिन ये 7 दिन को हटाओ तो मेरा जीवन बेकार हो जाता है। आए तो ये 7 दिन में कहते जब फांसी लगने लगी तो उस रात इसने खुदा का दीदार किया और खुदा ताज लेके खड़ा हुआ था। क्या कहता है? कहता पौल सारा जीवन उसे प्यार किया, ईसा को, सारा दिन कैसे कैसे नाते, और सारा जीवन, और ईसाई मजहब भी बना दिया, और ये 7 रातें मुझे दी, 7 दिन मुझे दिए। तो जब फांसी पे चढ़ने लगा तो कहता है मुझे, मैं उसका ये जिक्र बता रहा हूँ, अब किताब में लिख रहा हूँ कि खुदा एक ताज लेके हाथ में खड़ा था, कहा पौल ये 7 दिन जो तूने जीवन में गुजारे आखिर में, ये मेरे थे। आए हाय, तो ये ले मैं तुझे ताज देता हूँ। तो ये हट जाएंगी सारी तस्वीरें, कोई तस्वीर नहीं जम सकती खुदा के आगे। हम तो इस दुनिया से वाकिफ हैं, हमारा तो बड़ा वास्ता पड़ा है, ये भेद खुल गए सारे हमारे ऊपर। तो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, कोई तस्वीर नहीं ठहर सकती। तो ये सब रास्ते हैं, मंजिल खुदा की जात है। अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर कोई और सवाल है या क्या कुछ है, या फिर आपने कोई उस पे आ जाए, फिर हैंडी पे थोड़ी सी बात हो जाए। जी हुजूर। थैंक यू हजूर, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू हजूर, जजाकल्लाह। ब्रदर सुरेश खान भाई, अगर कोई प्राइवेट है तो फिर मैं नहीं आता, अगर आप भी आ जाएं कोई हजूर एक मुख्तसर सी दुआ करा देते हैं। हाँ जी, कौन कह रहा है दुआ? मैं हजूर गुजारिश की थी कि मुख्तसर सी अगर दुआ करा देते। जी खत्म हो रही है मीटिंग। अच्छा, 5 घंटे से दुआ ही हो रही है। ठीक है जैसे मुनासिब हो। नहीं फिर कर लेते हैं दुआ। मित्रे मोरे सजना, है कब होगा ये सदियों का सपना। दिखा तो दिया तूने कि 21वीं सदी पर हर चीज तेरी मोहब्बत में रंग जाएगी, जमहूरियत भी तेरी मोहब्बत में रंग जाएगी,
انسانی دماغ بھی تیری محبت میں، شعور بھی، ضمیر بھی، دل بھی، روح بھی. یہ تیری خوش خبری ہے جو تو مجھے دیتا ہے، اور مجھے تو 10,011 تک کا سفر کرایا اور مجھے دکھایا کہ یہ انسانیت کیا ہوگی، کامل انسان محبت الہی میں. تو میں تو دیکھ دیکھ کے باغ باغ ہو گیا. میں نے تو سب کچھ دیکھ لیا، بس یہ وقت کی بات ہے. اے حق تعالیٰ مجھے اتنا موقع دے دے کہ میں تیرے راز الہی، تیری محبت الہی اور بہت کچھ کہہ جاؤں. کیونکہ جو راز محبت الہی تیرے موتی، یہی انسانیت کے لیے کامیابی ہوگی، یہی فلاح کے رستے ہوں گے، یہیں پہ وہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا، اور وہی لوگ ہوں گے جو تیری قدر و قیمت جان سکے، اور وہی لوگ ہوں گے کہ تیرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے جنہیں تیرا پیار ایسے ملے گا، نگاہ آسمان پہ کریں گے تو بادل چھٹ جائیں گے اور تیرا دیدار ہو جائے گا. نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے. ان کو دیکھنے کے لیے ہم جنتیں چھوڑ کر آئیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت کی رونق ہوں گے. یہ ہوں گے جہاں پہ اصل گھر ہے. انسان ہم اپنا اصل وطن بھول چکے ہیں. کبھی یہ محبت اپنے نبیوں کو دے دیتے ہیں، کبھی یہ محبت اپنے مرشدوں کو، کبھی یہ محبت اپنی اولاد کو، کبھی بیوی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. لیکن اس محبت کا تو حقدار تو ہے. ہم نے اپنی چابی کھو دی. بدھ نے صحیح کہا تھا کہ اے پبرو، اے انتہا ہنسی، اب پتہ لگا آ کر کہ ہر خیال تیرے لیے ہے. جو خیال بھی ہے وہ تیرے لیے ہو. پھر بھی بدھ نے وہی حرکتیں کی جو عیسیٰ نے کی. وہی اپنا بلے شاہ، اس کی حرکتیں بھی نہیں گئی. یا وہ وارث شاہ حرکتہ نہیں جان دیا، یہ آتا نہیں جان دیا، پاوے کٹے پوری پوری. تو روح کی دنیا میں تو روح کو سورتے سورتے پھر بڑا وقت لگتا ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے تو کروڑوں سال چاہیے. اگر آج ہی ہم اپنا محور، اپنا کعبہ تیری طرف کر لیں تو ہماری وجہ سے ہماری اولاد بھی تیری ہو جائے گی، اور تیری اولاد سے جو سوسائٹی ہوگی وہ بھی تیرے ہوں گے. اب جو قوم آئے گی وہ بھی تیری، اور یہ دنیا بھی تیری. اور اس دنیا کا کیا ہوگا جو ابھی ہے؟ یہ سارے قبرستان پہنچیں گے. جیسے قبر میں مردہ گل جاتا ہے، یہ سارے بھی ماضی کا حصہ بن جائیں گے. تو نے ہمیں جو کچھ دکھایا، جس طریقے سے محبت، پیار اور محبت سے، الہام اور وحی نہیں بلکہ اپنے حضور بلا کے، اپنے پاس بلا کے تو نے وہ سے لے لے کر اپنے دل کے موتی اور راز بتائے. ذرا یہ دعا ان کو بھی لگ جائے. اگر لگ گئی تو پھر یہ بھی سب کچھ بھول جائیں گے. پھر ان کا میور بھی تو ہی ہوگا. یہ دعا مانگتا ہوں خدا کے نام، سچے والدین کے نام،
تیری محبت اور تیرے دل کے نام پر، آمین. آمین آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آمین سمون. تو آمین. تھینک یو حضور. میں یہ بند کرنے لگا ہوں. ذرا ابھی آ جائیں اپنا کیا کہتے ہیں سویش صاحب، ٹھیک ہے. جی حضور اگر پاسبل ہو تو ممبران جانے والے ہیں تو ہم یہیں پہ بات کر لیں. چلو یہیں سے بات کر جی. لیں. جی خدا حافظ کیا ضرور سب کو. ٹھیک ہے آپ کے لیے؟ کیونکہ ممبران بھی ہاں جی چلے جاتے ہیں تو آپ ادھر رکیں، میں اور آپ حضور کے ساتھ یہیں ہاں بات کر چلو لیتے پھر ہیں. یہیں از کرتے اوکے ود یو؟ جی. جی خدا حافظ. ہاں جی خدا حافظ. خدا حافظ. جی خدا حافظ جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خدا حافظ. جی جی بہت شکریہ جی. جی بہت شکریہ. جی ہمارے ظاہر خان صاحب بھی یہیں پہ ہیں تو میں ان کو بھی یہاں سے خدا حافظ کہتا ہوں. جی Jakob? Bist du zu Hause? Nein, Wer ist zu Hause? Simon vielleicht oder Mama.